بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے مسلم معاشرے میں استاد کی اہمیت اور استاد کی ضرورت اور اس کے کردار پر ہماری بات چل رہی تھی۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مسلم معاشرہ یعنی جب سے یہ اسلام ہمارے اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور اس کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ادوار میں بھی اس معلمین اور ان اساتذہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور ان کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی مراعات حکومت کی جانب سے بھی ملا کرتی تھی، جس سے وہ ذہنی طور سے فارغ ہو کر اور دنیا کی جھنجھٹوں کو پس پش ڈال کر علوم نبوت کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے۔ آج بھی ہم اسی بات کی تکمیل کریں گے اور اسی انداز سے اموی ادوار میں بھی، عباسی ادوار میں بھی اور جو دوسرے ادوار گزرے ہیں اس کے علاوہ ان سب ادوار میں معلمین اور ہمارے اساتذہ کرام کو انتہائی بڑی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ بہت ہی زیادہ ان کو عزت دی جاتی تھی اور ان کی توقیر کی جاتی تھی۔ اپنے پیشے کے اعتبار سے یہ چونکہ بہت ہی زیادہ بڑی نسبت کے حامل تھے اور نسبت سے ہی ہر چیز بلند ہوا کرتی ہے۔ جس چیز کی نسبت جس کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور جس اعزاز کی وہ مستحق ہوا کرتی ہے اس کو وہ چیز ملا کرتی ہے۔ تو لہٰذا معلمین کو، اساتذہ کرام کو ہر دور کے اندر، ہمارے ماضی میں ہر دور کے اندر ان کو آسودہ حال اور مطمئن رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی اور باقاعدہ سرکار کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے باقاعدہ ان حضرات کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا جاتا تھا اور حکومت اور ادارے اور سرکار باقاعدہ ان کے لیے بہت معقول وظائف متعین کیا کرتی تھی اور باقاعدہ طور سے ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ہر اعتبار سے فارغ ہو کر اور ہر اعتبار سے اپنے آپ کو دنیا کی جھنجھٹوں سے نکال کر اور دنیا کی جھنجھٹوں سے اپنے آپ کو فارغ سمجھ کر اور پھر آپ اپنے لیے علوم نبوت کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو ہمتاً مصروف رکھیں۔ اس کے بعد جو ہماری نگاہ اٹھتی ہے بر صغیر کے اعتبار سے، بر صغیر میں بھی اسلامی درسگاہوں میں اور مدارس اسلامیہ میں بھی معلم حضرات کو، معلمین کو بڑی ہی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا اور الحمدللہ ہمارے بر صغیر کے اندر آج بھی اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہمارے مدارس اسلامیہ کے اندر اور ہمارے دینی جو ادارے ہیں ان کے اندر معلمین کو انتہائی ادب اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم کسی دارالعلوم میں چلے جائیں، آج بھی ہم کسی دینی درسگاہ کے اندر چلے جائیں تو یہ امر کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے اور بخوبی ہم اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہر ایک درسگاہ میں ہر ایک طالب علم اپنے استاد پر ایسا جانثار اور فدا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی ہر ایک حکم پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کو وہ تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بات نہیں بلکہ ہر استاد کے ساتھ اور ہر ایک طالب علم کا ایسا ہی رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی استاد ہے اور وہ اپنے طالب علموں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے، دیکھیں پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی کم درجے کا طالب علم ہوتا ہے اور کوئی پڑھائی میں زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی تعلیمی لحاظ سے کم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ جو بھی ان کے احکامات طالب علموں کے لیے ہوا کرتے ہیں
وہ طالب علم ان کو اپنے دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور عمل کرنے میں کسی قسم کا کوئی بہانہ، کوئی کوتاہی سامنے نہیں آیا کرتی۔ کیوں؟ شروع دن سے ہی استاد کی اہمیت اور استاد کا اعزاز اور استاد کی تکریم اور استاد کا احترام طالب علموں کی نگاہ میں موجود ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنے استادوں کی خدمت کے اعتبار سے اور اپنے استادوں کے کہا ماننے کے اعتبار سے اور ان کے حق کی ادائیگی کے اعتبار سے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ دنیا کے دوسرے خطوں میں وہ بات ہمیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جو ماحول تعلیمی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور ادب اور احترام کے اعتبار سے اور ان کے حوالے سے استاد کو جو حاصل ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں بر صغیر کو جو حاصل ہے، وہ کسی اور خطے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں کی دینی درسگاہوں میں ہر اعتبار سے معلمین ہوں، واعظین ہوں، مبلغین ہوں اور ائمہ ہوں اور خطباء ہوں، ہر اعتبار سے ہر ایک طبقے کو نہایت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت اہم کردار ان کے اخلاص اور للہیت کا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کے انعامات اور اکرام کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اور ارشادات نبوت اور اللہ جل شانہ کی ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاص و للہیت کے ساتھ جس طریقے سے وہ اس دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے یہ علوم نبوت کو جو وہ زندہ جاوید رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ اس دنیا میں ان کو اسی وجہ سے انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ہم بھی جہاں ان کی تعظیم کرتے ہیں، جہاں ان کا احترام کرتے ہیں، جہاں ان کا اکرام کرتے ہیں، وہاں ان کی ضروریات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی دنیاوی اعتبار سے ان کو ذہنی اعتبار سے بھی اور عملی اور علمی اعتبار سے بھی ان کو فارغ رکھیں اور اس بارے میں پوری طور سے کوشش کریں کہ جو اسباب دین کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ممکن ہو سکے اس کو بروئے کار لے کر آئیں، اور جو آسودگی حال اور اطمینان کی کیفیت اور ذہنی طور سے ان کی فراغت جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے اس طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کریں، اور اساتذہ کرام اور معلمین حضرات بھی اللہ جل شانہ کے اس اکرام کو اور اس اعزاز کو سمجھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو بھی دنیا ان معلمین کے ساتھ اعزاز اور اکرام کا معاملہ کر رہی ہے یہ اسی نسبت کی بنا پر کر رہی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ جتنی نسبت اونچی چیز کی طرف ہوتی ہے اور جتنی عالی نسبت ہوا کرتی ہے اتنے ہی اس کا اعزاز اور اکرام ہوا کرتا ہے۔ ان معلمین کا اور ان اساتذہ کرام کا جو یہ اعزاز ہے اور یہ اکرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے کلام اور اس کے ارشادات کی طرف چونکہ نسبت ہے، اسی بنا پر اللہ جل شانہ نے ان کو انتہائی اعزاز اور اکرام سے نوازا ہے۔ ہمارے معلمین اور ہمارے اساتذہ کے اندر بھی وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے اوصاف ہونے چاہیے اور اعلیٰ درجے کے وہ کردار ہونا چاہیے ان کا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی ان کے اندر موجود نہ ہو، کسی قسم کی کوئی انگلی ان کی طرف نہ اٹھے، کسی بھی اعتبار سے ان کے ظاہر اور ان کا باطن اور ان کا اخلاق اور ان کا صورت اور ان کی سیرت ایسے اعلیٰ معیار پر فائز ہو کہ وہ واقعتاً وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ظاہری اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، صورتاً اور سیرتاً ہر اعتبار سے ان کے وارث سمجھے اور دکھائی دیتے ہوں۔ ہماری یہ محنت اور ہماری یہ جد و جہد جو ادارہ تربیت المعلمین کی ہے وہ اسی بنیاد کو لے کر اٹھے ہیں
کہ معاشرے کے اندر جو کمی ہمارے اساتذہ کے اندر موجود ہے، ظاہری اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، تربیتی حوالے سے بھی ان کی تھوڑی بہت نشاندہی کی جائے، علمی اعتبار سے بھی ان کے اندر جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جانا چاہیے، اپنے عملی اعتبار سے بھی جو کمی ان کے اندر دیکھنے میں آتی ہے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہر کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، وہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے ایک کامل اوصاف اور اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوں، اور اپنے اقوال کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے کردار، گفتار اور حرکات اور سکنات سے اسوہ حسنہ کی ایک عملی جھلک ان کے اندر دکھائی دیتی ہو۔ انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے میں ہماری آگے گفتگو چلتی رہے گی، اور ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ درسگاہ کے اعتبار سے اور استاد کی اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے اور عملی اور علمی اعتبار سے کس طریقے سے ایک استاد کو کن اوصاف سے متصف ہونا ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ایک اپنی مثال پیش کر سکے، اور اپنے آپ کو وہ رہبر اور رہنما کی صف میں داخل کر سکے، اور قوم کے لیے ایک قائد اور قوم کے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوا سکے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔